جو مذاکرات کے حوالے سے وہ تو تقریباً کیا کلی طور پہ لگتا ہے کہ ختم ہی ہو گیا یہ پروسیس نا. اب تحریک انصاف مختلف فرنجز پہ جو لوگ ہیں جیسے مہرنگ ہیں یا مختلف اور جو جماعتیں ان کو اکٹھا کرنا چاہتی ہیں, وہ شاید خاقان عباسی صاحب سے مل رہے ہیں, مولانا صاحب سے سب سے ملاقات کر رہے ہیں. سو مذاکرات تو ہم ختم سمجھے نا, یہاں سے تو ریوائیو نہیں ہو سکتے. ٹو بی آنیسٹ میں اتنا پیسمسٹک نہیں ہوں. اچھا مجھے آلدو کہ کہہ رہے ہیں کہ جی ختم ہو گئے ہیں, پر مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹوٹل انگیجمنٹ ختم نہیں ہوئی ہے. چاہے وہ اس بھی حکومت کے ساتھ بھی ہو, حکومت کے ساتھ بھی رابطے ہیں. اب کیا دوبارہ اگلی بیٹھک ہوگی یا نہیں ہوگی, فی الحال کہنا اتنا آسان نہیں ہے, لیکن اگر وہ ہو جائے تو میرے لیے وہ بہت بڑا سرپرائز نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات شروع ہوئے تھے, یہ مذاکرات شروع تب ہوئے تھے جب پیچھے مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے کہ مذاکرات شروع کرنے ہیں. کوئی اس کو ڈینائی کرے, حکومت والے جو مرضی کہتے رہیں, تحریک انصاف والے جو مرضی کہتے رہیں, پیچھے ایک انگیجمنٹ تھی. اس انگیجمنٹ کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ مذاکراتی کمیٹیاں بیٹھی. وہ جو انگیجمنٹ ہے وہ ابھی بھی جاری ہے, وہ ابھی بھی چل رہی ہے, اس میں کہیں پہ بھی تعطل نہیں آیا. ہاں, کیا اس کے نتیجے میں کوئی حتمی فیصلہ ہو گیا ہے, وہ کہنا اس وقت جو ہے قبل از وقت ہوگا, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ انگیجمنٹ چلتی رہے گی. گنڈا پور صاحب کے ساتھ ہی چلے گی, وہ گنڈا پور صاحب بھی ہیں, اور اس کے علاوہ ان تبدیلیوں کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے وہی لیڈ کر رہے ہوں گے یہ ساری بات؟ وہ پہلے بھی وہی لیڈ کر رہے تھے, پھر بیرسٹر صاحب بھی ہیں وہاں پہ, دیگر لوگ بھی ہیں, لیکن مین اس میں جو ہیں وہ گنڈا پور صاحب بھی ہیں. اور اس دوران اگر تحریک انصاف یا اگریسو لوگوں کو, ہاکس کو پارٹی میں ہم عہدے دیں گی تو مذاکرات پہ فرق نہیں پڑے گا اس سے؟ دیکھیں, یہ وہ اسٹریٹجی ہے جو حکومت والے چلاتے رہے. اچھا, کیرٹ اینڈ اسٹک, ایک طرف سے آپ مذاکرات بھی کر رہے ہیں, دوسری طرف سے آپ مقدمے بھی کر رہے ہیں, آپ سزائیں بھی دے رہے ہیں. تو یہ مذاکرات بھی کر رہے ہیں کہ یہ گنڈا پور آپ کا فرینڈلی اپوزیشن ہمارے پاس ہے, یہ آپ اس سے معاملات کر لیں حل. اگر آپ اس سے معاملات حل نہیں کر سکتے تو جنید اکبر بھی ہماری باسکٹ میں موجود ہے, ہم بھی جو ہے یہ کر سکتے ہیں. تو یہ دونوں طرف سے وہی اسٹریٹجی ہے کہ دونوں طرف سے ایک دوسرے کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور دوسرا, جب سے امریکہ میں ایک تبدیلی آئی اور عالمی سطح پہ جو آوازیں آ رہی ہیں, یہ مذاکرات سے تاثر یہ جاتا ہے کہ جیسے ایک بڑا جمہوری عمل چل رہا ہے اور جمہوری قوتیں ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. تو میرے خیال میں حکومت کے لیے مذاکرات اس وقت بڑی ضرورت ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ پھر عرفان صدیقی صاحب بھی کہتے ہیں جی مذاکرات ہونے چاہیے, دیگر دوست بھی کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے.